السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیس ٹی وی اردو کی پرفیکٹ سیریز الہاد اور اسلام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہماری ہو رہی ہے الہاد کی تاریخ پر، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے بعثت عیسوی کے وقت الہاد کی نوعیت۔ میں ہوں جعفر طیار، اور حسب معمول میرے ساتھ آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ تو آئیے ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح کے حالات تھے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر صاحب، ہم پہلے ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں بنی اسرائیل کے الحاد کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں، لہٰذا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ وہی حالات ہیں جو ہم نے بنی اسرائیل میں یا بنی اسرائیل کے الحاد کے عنوان کے تحت ذکر کر دی ہیں، اور کم و بیش وہی چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تشریف لائے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی تب سمجھ میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک معاشرے کے اندر ضرورت کا احساس تھا کہ ایک مصلح آنا چاہیے، ایک نجات دہندہ آنا چاہیے، اور وہ ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے، اور اس کا ذکر بھی تورات کے اندر موجود تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ نبی آ کے ان کو نجات دلائے گا۔ تو یہ اگرچہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن اپنی الہادی فکر کے باعث اور اپنی جو ان کی عملی کوتاہیاں تھیں اور نافرمانیوں کی ایک پوری داستان تھی، اس کے باعث ان کی جو حالت ہو گئی تھی وہ اس قدر یعنی شدید الہاد پر مبنی تھی، یا راست فکر اور راست عمل جو تھا اس کے ٹریک سے اور صراط مستقیم سے اس قدر وہ ہٹے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ان کے لیے کسی فائدے کا باعث نہ ہو سکی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو، اب دیکھیں بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاقی تعلیمات کے لیے تشریف لائے، اور اخلاقی تعلیمات کے لیے آپ کا تشریف لانا اس بات کا غماز ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ قوم اس قدر بگاڑ کا شکار تھی کہ ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ اخلاقی اصلاح تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ سارے انعامات ہو چکے بنی اسرائیل کے اوپر، ان انعامات کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی نافرمانی بار بار کی۔ اب اس کے باوجود ان کی جو اخلاقی حالت تھی اس کے سدھرنے کا کوئی امکان بظاہر اس معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لہٰذا جو سب سے پہلی نمایاں صورت ہے وہ ہے اخلاقی بگاڑ۔ ٹھیک ہے۔ اور اخلاقی بگاڑ بھی عام درجے کا نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی رذائل اخلاق ہو سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر، وہ سارے کے سارے ان کے اندر موجود۔ مثال کے طور پر نبیوں کو جھٹلانا تو اور بات ہے، وہ باقاعدہ جھوٹ کو بطور ٹول یوز کرتے تھے، اچھا۔ اور جھوٹ کے لیے ایک قرآن میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے سماعون للکذب، اور سماع کہتے ہیں بہت زیادہ سننے والا، بتکلف جو کوئی سنے اور کسی چیز کو سنے تو للکذب جھوٹ کے لیے، اور اسی طرح اکالون للسحت حرام خور تھے، پرلے درجے کے حرام خور تھے، اور حرام اس طرح سے کہ ان کے رگ رگ میں رچا بسا تھا حرام۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور فتن کے بارے میں فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی جو ہیں ان کے پاس جب مال آئے گا تو وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کہ حلال سے آتا ہے کہ حرام سے۔ یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء، کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ما اخذ منہ امن الحلال او من الحرام، کہ جو وہ آ رہا ہے اس کے پاس وہ حلال ہے کہ حرام میں، بس آنا چاہیے۔ یہ اصل میں بنی اسرائیلیوں کی سنت ہے کہ وہ حرام خور تھے۔ پھر اس کے ساتھ حرام خوری کے ساتھ ساتھ سود خوری، ایک تو ہے نا حرام کھانا، کسی کا مال باطل طریقے سے کھا لیا، چوری کر لیا، چوری کر لی، چھین سازش لیا۔ کے ذریعے سے چھین لیا، اور مختلف جو ہیلے بازی سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کا مال کھایا۔ ایک یہ ہے کہ سود کا ایک نظام قائم کر دیا، سودی معیشت قائم کر دی۔ اس وقت بھی سودی معیشت انہوں نے قائم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے آنے سے پہلے قرآن نے ذکر کیا ہے جی۔ کہ وہ وَأَكْلِهِمْ رِبَا، کہ ان کا کھانا سود کا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اس وقت بھی ان کو روکا گیا تھا کہ سود نہ کھاؤ۔ یہ معاشرتی تعلقات کے لیے یہ استحصال کا نظام یہ زہر قاتل ہے کہ لوگوں کی باہمی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، انسان انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے سود خوری کی لعنت کی وجہ سے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے، 70 درجے. اس کا جو کم ترین درجہ ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ برائی کرے. اب اندازہ فرمائیے کہ اگر 70واں درجہ اتنا بڑا گناہ رکھتا ہے تو باقی 69 درجے کیا گناہ کی کیفیت ہوگی اس کی. اس وقت بھی منع کیا گیا، قرآن کہتا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اس سے منع کیا گیا تھا، سود کھاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے کے ارد گرد جو ان کی بستیاں تھیں، انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر بھی ایک سود کا نظام قائم کر رکھا تھا، وہاں بھی سودی نظام ان کی بنیادی خصوصیت تھا. آج کے دور میں جو پوری دنیا کا سودی نظام ہے ان کا ایجاد کرنا اس کے پیچھے بھی یہودیوں کے بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، اور یہی کنٹرول کرنا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیلیوں کی جو حالت ہے اخلاقی اور معاشرتی، اس کے بگاڑ میں سود خوری نے، حرام خوری نے، اور آپس میں جو جھوٹ اور غلط بیانی ہے اور جھوٹ اور جاسوسی کا جو نظام ہے، ان چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جب ہم اس کو مذہبی سطح پر دیکھتے ہیں، اللہ نے وعدے لیے، ان وعدوں کو توڑنا، یہ ان کی بنیادی یعنی ایک صفت اور ان کی بنیادی خصوصیت قرآن نے جو بیان کیا بار بار کہ یہ وعدہ توڑ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے ان سے وعدہ لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا، لیکن یہ وعدہ بار بار توڑتے تھے. مسلسل عہد شک نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ جو بار بار وہ وعدہ توڑتے تھے، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. تو ان کے اوپر جو لعنت ہوئی ہے اصل میں اللہ کے وعدے توڑنے پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے وعدہ توڑنے کی جو اللہ کریم نے تفصیل بیان فرمائی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کلام کرتے تھے. اب یہ مذہبی سطح پہ جب ہم تحریف کلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے تھے. ایک مفہوم متعین ہو گیا، اور مفہوم متعین ہو جانے کے بعد آپ کسی لغت کی بنیاد پر یا اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس مفہوم کو متعین ہو جانے کے بعد آپ کوئی نیا مفہوم دیں اپنے کسی فائدے کے لیے یا اپنی کسی ذہنی اپج کو ظاہر کرنے کے لیے، اس نئے مفہوم کو دینا بھی تحریف کلام ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، لفظ صلاۃ قرآن پاک نے بیان کیا، اور لفظ صلاۃ کے تو 22 معنی ہیں. ان 22 معنوں میں سے ایک معنی صلاۃ کا مقرر ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس عمل کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب جب یہ مفہوم متعین ہو گیا، اب کوئی شخص اقیم الصلاۃ کا کوئی اور معنی متعین کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص نے کلام میں تحریف کی ہے. اسی طرح جو بات قرآن کے لیے نازل ہوئی اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات ہو وہ کسی اور کے اوپر چسپاں کر دیں. کوئی ایک بات جو مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کے لیے مختص ہو گئی اور متعین ہو گئی، اس کو آپ تبدیل کر کے کسی اور کے لیے چاہیں. اس طرح کے جتنے طرز ہائے عمل ہیں یہ تعریف کلام میں آتے ہیں. تو بنی اسرائیلیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل جو مختلف برائیاں تھیں اس میں تحریف کلام بھی ایک بہت ہی نمایاں بات تھی جو ان کے اندر موجود تھی. پچھلے پروگراموں میں بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے ان کا بتایا کہ یہ ہیلہ باز بھی تھے. بعثت نبوی کی وقت جو ہے وہ مطلب ہیلہ بازی کے معاملے میں کیا تھا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اور ہمیشہ ہی یہ جو ہیلہ بازی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اپنی چالاکی سے اور اپنی ہوشیاری سے تبدیل کر کے اور اگلے بندے کو یا دوسرے فریق مخالف کو کوئی اور مفہوم دکھانا اور خود کچھ اور کرنا، یہ ہیلہ بازی ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لہٰذا ان کی خصوصیات میں جب قرآن بیان کرتا ہے تو 3 مثالیں تو قرآن نے دی ہیں کہ انہوں نے مختلف ہیلہ بازیاں کی. ذبح بقر کا واقعہ ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ ہے، پھر ان کو جب کہا گیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ تو داخل تو یہ ہوئے، لیکن انہوں نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان لوگوں نے اس بات کو ہی بدل دیا، جو کہی گئی تھی وہ نہیں کہی بلکہ کچھ اور کہا. کیوں؟ اس سے ان کو ذاتی مفاد حاصل ہوتا تھا. تو اصل بات جعفر صاحب یہ ہے کہ یہ جو ہیلہ بازی ہو، سود خوری ہو، حرام خوری ہو، جاسوسی کا نظام ہو، اس سب کے پیچھے مادی مفاد کا حصول، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. کہ ہر صورت میں مادی منافع، مادی جو اسباب ہیں اور وسائل ہیں اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کیا جانا ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا.
تو یہ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر جو مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ یہ اخلاقی اور معاشرتی طور پر بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حرام کھاتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، سود پہ کاروبار بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جھوٹ بولتے تھے، اور بھی بے شمار برائیاں جن کا یہ مطلب کہ ارتکاب کرتے تھے۔ اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو اسی شخص میں آتی ہیں، کوئی شخص جھوٹ اسی وقت بول سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا، صحابی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، اچھا، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بزدلی، کوئی شخص دلیر ہو سکتا ہے، کوئی بزدل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر بہادری کا عنصر نہیں رکھا تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو بزدلی جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر صحابی پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، ایکون المومن کذابا، کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جس قوم کے اندر قومی وصف کے طور پر جھوٹ آ جائے اور جھوٹ ان کے بنیادی جو تہذیبی خصوصیات میں سے خصوصیت بن جائے، ان کا اللہ کے ساتھ ایمان یا اللہ کے ساتھ وابستگی کیسی، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو ایک انتہائی لادین اور بے دین معاشرہ ہوگا۔ بھلے وہ اللہ کا نام لیتے رہیں، بھلے وہ اللہ کی بات کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں ان کا طرز عمل یہ بتاتا تھا۔ ان کا جو دینی بگاڑ تھا اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر سیریز چل رہی ہے الحاد اور اسلام، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بعثت عیسوی کے وقت الحاد کی نوعیت۔ بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے دینی بگاڑ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی قوم جب اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے دور ہوتی ہے، پھر ان کے اندر وہ سارا اخلاقی بگاڑ آتا ہے جس کا ذکر ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے۔ قرآن نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سورہ بقرہ کے اندر جو حکم ہے، یہ میں وقفے پہ جانے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے بنی زمانے اسرائیل کی طرف۔ ان کو یہ حکم کیا گیا تھا، جو ان کو احکام دیے گئے تھے، ان احکام میں سے یہ بات شامل تھی کہ تم نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ان کو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی تھی، اگرچہ اس کی کیفیت مختلف تھی لیکن ان کے اوپر وہ بھی فرض تھی۔ اور اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ تھا وہ مشروط تھا شریعت کی پابندی کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں رہا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی معیت ان کو اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ انہوں نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی، اور ان کے اندر یہ صرف اخلاقی بگاڑ نہیں تھا، اخلاقیات کے اعتبار سے وہ رذائل میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان کی سرے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہی ختم ہو چکی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر علماء باقی نہیں رہے تھے، یا پھر وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، یا تبلیغ اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ علماء بھی موجود تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، تبلیغ اور اصلاح کی بات بھی ہوتی تھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس طرح ہوتا تھا کہ نیکی کا حکم دیتے تو تھے وہ لوگوں کو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کردار نہیں پیش کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی یہ خرابی جو قول و فعل کا تضاد ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ جعفر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، دین کے نام پر دے رہے ہوں گے، دعات داعی ہوں گے، لیکن فرمایا الی ابواب جہنم، اللہ، اور وہ دعوت دے رہے ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف۔ اور یہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی حیران رہ گئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی بیان کر دیجئے. کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی داعی ہو بظاہر اور جب وہ دعوت دے رہا ہو تو وہ جہنم کے دروازے کی طرف. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اجابہم الیہ فقذفوہ فی، کہ جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، ہمارے جیسے ہوں گے، شکلیں ہماری جیسی ہوں گی اور گفتگو بھی ہماری زبان میں کریں گے، یعنی قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، لیکن ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے. تو بنی اسرائیل کی حقیقت میں یہ کیفیت تھی کہ داعی ان کے ہاں موجود تھے، لیکن وہ دعوت اس طرح سے دیتے تھے، اس کو مولڈ کر کے دیتے تھے کہ ایک تو اپنے آپ کو خود عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو صرف نیکی کا حکم دیتے تھے، پھر التباس اس کا حق کو اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر کے. قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو؟ جب کبھی ان کا مفاد پورا ہوتا نظر نہیں آتا حق پر عمل کرتے ہوئے تو ان کو حق اور باطل کو ملا کے لوگوں کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اللہ سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا التباس حق اور خاص طور پر جو قول و فعل کا تضاد، اور جو تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں بہت اہم ہے ذکر کرنے کی، وہ ہے کہ دعوت دیتے وقت حق کو چھپا لینا. ایک تو ہے التباس، خلط ملط کر دینا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دوسرا یہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، قرآن نے کہا ہے کہ تم حق کو چھپاتے بھی ہو، یہ کام بھی نہ کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات موجود ہے اور اس کو چھپا دینا. سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ وہ ظاہر کر دیں گے جو تم چھپاتے ہو، کنتم تخفون، جو تم چھپاتے ہو وہ یہ ظاہر کر دیں گے. اور اس کی مثال حدیث کے اندر آتی ہے کہ وہ جو آیت رجم انہوں نے چھپائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوڑے کا مقدمہ لایا گیا تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے، یعنی التباس حق اور کتمان حق دونوں کی مثال ہے کہ اپنی طرف سے بنا کے کہا کہ جی کوئی اگر اس طرح سے بدکاری کا مرتکب ہو تو ہمارے ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گدھے پر بٹھا کے منہ کالا کر دیتے ہیں اور شہر میں گشت کرواتے ہیں، بس اس کو رسوائی کرتے ہیں. یہ ہے، حالانکہ یہ حکم نہیں تھا. تو یہ انہوں نے خلط ملط کر دیا اور حق کو چھپایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے جو تورات کے عالم تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس میں رجم کا حکم ہے اور ان سے منگوائیں اور ان سے کہیں کہ وہ پڑھ کے دکھائیں. تورات منگوائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ پڑھو. انہوں نے آیت رجم پر انگلی رکھ دی اور ادھر سے بھی پڑھ دیا ادھر سے بھی پڑھ دیا تاکہ ہاں جی بالکل یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی سزا کیا ہے. اگر اخلاقیات کی طرف دیکھتے ہیں تو قانون کے تو یہ لوگ پابند تھے، یعنی قانون کی پاسداری تو ان کے ہاں تھی. اصل میں قانون یہ صرف شو آف یہ کرواتے تھے کہ ہم قانون کے پابند ہیں، اور قانون کو انہوں نے موم کی ناک سمجھ رکھا تھا، یعنی جس طرف چاہیں موڑ دیں. ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون لفظ کے طور پر اور قانون اصول کے طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کوئی بھی شخص اپنی خواہش کا نام قانون رکھا، کوئی بھی شخص اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور مرضی سے اگر ضابطے بدل دیے جائیں، مرضی سے قانون بدل دیا جائے. مثال کے طور پر یہی بات لے آئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ جو بدکار جوڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ. یہ اپنے طور پہ فیصلہ کروانے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جناب ہمارا گویا ہم بڑے قانون کے پابند ہیں، تو آپ ہماری بات یہ جو ہے نا یہ فیصلہ کر دیں قانون کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان کا یعنی یہ جو بدنیتی ہے ان کی، اور ان کا جو قانون کے نام پر قانون کے ساتھ مذاق ہے، قانون الہی کے ساتھ، اس کا کچا چٹھا اللہ کریم اس طرح سے کھولتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ آپ کے پاس ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی کیوں ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے قانون کا نام لیتے تھے اور کوئی ان کی اخلاقی مقصدیت کوئی نہیں تھی، کوئی اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، اور کوئی اس کے اندر گویا روح موجود نہیں تھی
صرف اور صرف نام موجود تھا اور اس کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام بھی جو ہے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے آخری مراحل میں ہے۔ میں یہ آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ سیاسی اور معاشرتی حوالے سے اس سیاسی اور معاشرتی عروج و زوال سے عبارت ہے۔ کیا اس عروج و زوال نے بھی ان کے الہاد میں کوئی کردار ادا کیا؟ بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ان کے الحاد اور ان کے اخلاقی جو بگاڑ تھا اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ان کا عروج و زوال منسلک ہے۔ ان کی تاریخ کے مختلف مراحل پر اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے کر بھی آزماتا رہا، زوال دے کر بھی آزماتا رہا، اور ان کو بہت دفعہ ایسی زبردست قسم کا یعنی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کے بعد لگتا تھا کہ سنبھل نہیں پائیں گے، لیکن اللہ کریم نے اس کو موقع بموقع ان کو سنبھالا دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ قوم نہیں سنبھلی۔ مثال کے طور پر 712 قبل مسیح میں جن کی دو ریاستیں تھیں، ایک جنوبی ریاست تھی، ایک شمالی ریاست تھی۔ جنوبی ریاست کو یروشلم کہتے ہیں اور جو شمالی ریاست تھی وہ اسیریا تھی۔ تو 712 قبل مسیح میں اسیریا جو شمالی ریاست تھی وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اور وہ تباہ کرنے والا شلمہ نصر تھا۔ اس کے بعد بخت نصر نے جو بابل کا حکمران تھا اس نے 586 قبل مسیح میں یہ کام کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو بنا لیا قیدی۔ اور پھر اس کے بعد جو 515 قبل مسیح میں سائرس ایرانی آیا ہے، اس نے بابل پر حملہ کیا۔ یہ وہی سائرس ہے جس کو ذوالقرنین بھی قرآن نے کہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہی ذوالقرنین تھا، واللہ عالم۔ اس نے آ کے پھر ان کو آزاد کیا ہے، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے یروشلم میں آ کے دوبارہ ہیکل تعمیر کیا۔ اس ساری تاریخ سے انہوں نے جو سبق سیکھا، یہ اس تورات کے موعود نجات دہندہ کا انتظار کرتے تھے کہ یہ عروج و زوال، یہ ہماری رسوائی، یہ ہماری تباہی ختم ہو جائے گی جب وہ نجات دہندہ آئے گا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مانوی طور پر انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ بعد کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو سب سے زیادہ انکار بھی انہی لوگوں نے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ اختصار وقت کے پیش نظر ہم اپنے پروگرام جو ہے وہ مکمل کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل جن کے جو الہاد پہ مبنی گزشتہ اقساط میں 2-3 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن بعثت عیسوی کے وقت جو الہاد کی نوعیت تھی وہ آج کے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کی۔ ہم انتہائی ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ جو ہے الہاد کی دیگر جو تاریخ ہے اس حوالے سے جو کچھ معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔